درس قرآن کا 200 سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹا سا درس سماعت فرمائیے۔ سورہ النازعات آیت نمبر 70 میں فرمایا، سے سٹارٹ ہے، حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آئی ہے تیرے پاس بات موسیٰ علیہ السلام کی؟ اذ نادہ، جس وقت پکارا اس کو، ربہ، رب اس کے نے، بالواد المقدسی طویٰ، بیچ میدان پاک کے کہ جس کا نام طویٰ ہے۔ اس مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی مشکلات پیش آتی، کافر تنگ کرتے، منافق تنگ کرتے، مشرک تنگ کرتے، تو اللہ تعالیٰ اپنے گزشتہ انبیاء ہیں ان کا قصہ بیان کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے کہ ان کافروں کی تکلیف اور رضا رسانی پر گھبرائے نہیں۔ آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس قسم کے حالات سے سابقہ پیش آ چکا ہے۔ کیا آئی تیرے پاس بات موسیٰ علیہ السلام کی جس وقت پکارا اس کو رب اس کے نے بیچ میدان پاک کے مقدس کے کہ جس کا نام طویٰ ہے؟ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی گھر والوں کے ساتھ مدین سے مصر جا رہے تھے اور ایک پہاڑ پر آگ جلتی دیکھی تو کہا کہ میں راستہ معلوم کر رہا ہوں، روشنی نظر مجھے آئی ہے، یہاں کوئی راہگیر ہوں گے تو یہاں تو راستہ معلوم کر رہا ہوں، یہاں آپ کے لیے آگ سیکنے کے لیے چنگاری لے آؤں۔ تو جب وہاں گئے تو پکارا گیا رب اس کے نے کہ میں تیرا رب ہوں، اذهب الی فرعون انہ طغی، جا طرف فرعون کی، تحقیق اس نے سرکشی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تیرا رب ہوں اور میں نے تمہیں برگزیدہ کیا اور پیغمبر بنا لیا اپنا، تو جا میرا پیغام پہنچا فرعون کو، بے شک اس نے سرکشی کی ہے کہ وہ سور جائے، سدھر جائے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، پس کہہ کیا تجھ کو رغبت ہے طرف اس کی کہ تو پاک ہو، تو شرک و کفر سے پاک ہو، توحید کی طرف آئے، اللہ ایک کو پکارے اور اپنی خدائی چھوڑ دے اور شرک و کفر سے باز آ جائے، پاک ہو جائے۔ وَاہْدِیَکَ إِلَىٰ رَبِّکَ فَتَخْشَىٰ، اور راہ دکھاتا ہوں میں تم کو طرف رب اپنے کی، شاید کہ تم ڈرے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور اسے راہ دکھائی اللہ کی، توحید کی، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہیں، تو شاید کہ تم اس جو میں تمہیں راہ دکھاتا ہوں سیدھی اللہ کی، شاید کہ تم اپنے رب سے ڈر جائے اور اس خدائی اپنی تم نے قائم کر رکھی ہے اس کی مخلوق پہ، تو اس سے تو باز آ جائے، ڈر جائے۔ فَارَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، پس دکھا دی اس کو نشانی بڑی۔
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں نشانیاں دے کر بھیجا، آسا اور جد بیضا، آسا جب اپنی لاٹھی جو تھی پھینکتے تھے تو وہ اسلحہ کی شکل اختیار کر لیتا تھا، اور جد بیضا جب بغل میں ہاتھ لے کر جاتے تھے تو باہر سفید نکلتا تھا۔ تو یہ نشانیاں دو دے کر بھیجا فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، پس جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پس پیٹھ پھیری سعی کرتے ہوئے فساد کرنے کی کوشش کرنے لگا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو پیغام اللہ کا پہنچایا اسے جھٹلایا اور اسے نہ مانا، نافرمانی کی، اور پھر اکٹھا اس نے لوگوں کو کیا اپنے کو جو اسے خدا مانتے تھے، جن سے اپنی خدائی زبردستی کرواتا تھا۔ پس کہا، انہیں اکٹھا کیا اور پکارا، فقال انا ربکم الاعلی، پس کہا میں رب تمہارا بلند ہوں۔ فاخذہ اللہ نکال الاخرۃ والاولی، پس پکڑا اس کو اللہ نے عذاب آخرت کے میں اور دنیا کے میں۔ اسے عذاب جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے دوزخ کا دے کر جو ہے دوزخ میں پھینک کر عذاب اسے دیں گے، اور دنیا میں وہ ڈوب کر مرا، دنیا میں اسے یہ سزا ملی۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک بیچ اس کے البتہ نصیحت ہے واضح اس شخص کے کہ ڈرتا ہے۔ اس قصے سے جو بھی خدا سے جو ڈرنے والا ہے وہ اس قصے سے نصیحت لے گا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جو ہے احکام الہی جو وحی کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر ہمارا دے کر بھیجا، تو ہم اس کے امتی ہیں، تو ہمیں اللہ اور رسول کی آتی اللہ و آتی الرسول جو ہے کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَعِندَهُ، اور نزدیک اس کے ہیں، مفاتیح الغیبی، کنجیاں غیب کی، لا یعلمها، نہیں جانتا اس کو، الا ہوا، مگر وہ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ، اور جانتا ہے جو کچھ بیچ جنگل کے ہے، والبحری، اور دریا کے ہے، وَمَا تَسْقُطُ، اور نہیں گرتا، من ورقۃ، کوئی پتا، الا ما یعلم، مگر جانتا ہے اس کو، ولا حبۃ، اور نہیں کوئی دانہ گرتا۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی باریک بینیاں ہیں، خبیر ہے اللہ تعالیٰ، ہر بات کا جاننے والا ہے، باریک سے باریک جو ہے اس کی خبر میں ہے، ہر کام اس نے لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے۔ تو فرمائے کہ کوئی پتا بھی جو گرتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ولا حبۃ، اور نہ کوئی دانہ گرتا، فی ظلمات الارض، بیچ اندھیروں زمین کے، ولا رطب، اور نہ تر، ولا یابس، اور نہ خشک، الا فی کتاب مبین، مگر بیچ کتاب ظاہر کے ہے، لوح محفوظ میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے، یتوفاکم، جو قبض کرتا ہے تم کو، باللیل، رات کو، اور یعلم ما جرحتم، اور جانتا ہے جو کچھ کے کماتے ہو تم، دن بھر، بالنہاری، دن بھر، ثم یبعثکم، پھر اٹھاتا ہے تم کو۔ یہ جو ہم نیند لیتے ہیں یہ بھی ایک جو ہے قبض کرنا ہی، موت ہی ہوتی ہے، پھر ہم جو ہے لٹائے جاتے ہیں جب جاگتے ہیں
تو لوٹائے جاتے ہیں۔ اسی طرف اس کا اشارہ ہے کہ قبض کرتا ہے تم کو بیچ رات کے اور جانتا ہے جو کماتے ہو تم دن بھر کے۔ پھر وہ جو ہے سما یا باسکم، پھر اٹھاتا ہے تم کو سما یا باسکم بھی، پھر اٹھاتا ہے تم کو بیچ اس کے، لیجزا تاکہ پورا کیا جاوے، اجل مسمن تاکہ پورا کیا جائے وقت مقرر کیا ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نیند سے جگاتے ہیں، تو پھر جب اس کا وقت آئے گا مقرر کیا ہوا موت کا، پھر اس وقت اس کی جو ہے اس طرف اشارہ ہے، پھر طرف اس کی پھر جانا ہے تمہارا، پھر اس وقت جان نکالیں گے وقت مقرر پر، پھر طرف اسی کی قیامت والے دن پھر جانا ہے۔ ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، پھر خبر دے گا تم کو ساتھ اس چیز کے کہ تھے تم کرتے۔ وَهُوَ قَاهِرُ، اور وہ غالب ہے، فوق عبادی ہی، اوپر بندوں اپنے کے، وَيُرْسِلُ، اور بھیجتا ہے، علیکم، اوپر تمہارے، نگہبان، چوکیدار فرشتے، حتی اذا جاء، یہاں تک کہ جب آتی ہے کسی ایک کو، احدکم الموت، کسی ایک تمہارے کو موت، تو وفتہ، قبض کرتے ہیں اس کو، رسولنا، بھیجے ہوئے ہمارے، وہم لا یفرطون، اور وہ نہیں کمی کرتے ہمارے حکم پہ۔ ثم ردوا الی اللہ، پھر پھیرے جاتے ہیں طرف اللہ کی، مولاہم الحق، مولا ان کا سچا ہے، الا لہ الحکم، حبدار واسع اسی کے حکم ہے، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہی ہے حساب لینے والا۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُمْ، کہہ دیجیے نجات دیتا ہے تم کو، من ظلمات البر والبحر، اندھیروں جنگل کے سے اور دریا کے سے، تدعونہ، پکارتے ہو تم اس کو، تضرعاً، عاجزی سے، وخفیۃ، اور خفیہ چھپا کر۔ لئن انجانا، البتہ اگر نجات دے ہم کو، من ہذہ، اس آفت سے، لنکونن من الشاکرین، البتہ ہو جائیں گے ہم شکر کرنے والوں میں سے۔ قل اللہ ینجیکم، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے تم کو، منہا، اس آفت سے، دکھ بیماری سے، ومن کلی کرب، اور ہر سختی سے، ثم انتم تشرکون، پھر تم شرک کرتے ہو۔ قل هو القادر، کہہ دیجئے وہی قادر ہے، علی ان یبعث، اوپر اس کے کہ بھیجے تم کو، تم پر، علیکم، تم پر، عذاب، من فوقکم، اوپر تمہارے سے، او من تحتی، یا نیچے تمہارے سے، ارجلکم، یا نیچے پاؤں تمہارے سے، اور یلبسکم، یا ملا دے وے تم کو، شیعان، گروہ مختلف کر کے، ویذیقا، اور چکھاوے، بعضکم، بعض تمہارے کو، بعض بعضن، لڑائی بعض کی، انظر، دیکھ، کیف نصرف الآیات، کس طرح پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں ہم آیات، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھے۔ وَقَذَّبَ بِهِ، اور جٹلایا اس کو قوموں کا، قوم تیری نے، وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ حق ہے، قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَکیل، کہہ دیجئے نہیں میں اوپر تمہارے داروغہ، لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، واسے ہر خبر کے وقت ہے قرار پکڑنے کا، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور البتہ جلد جان جاؤ گے تم۔ آئیے مختصراً تشریح و دعا ملاحظہ فرمایا، غیب کا علم صرف خدا کا ہے، وہی غیب کی کنجیوں کا مالک ہے، آسمانوں کی
اور زمین کی، جنگل اور دریا میں کوئی بھی پتا گرتا ہے تو اس کا علم خدا کو ہے۔ یہاں اس مغالطے کو جو ہے نکالنا ضروری ہے، جاہلیت کی، میں اسے جاہلیت ہی کہوں گی، کیونکہ قرآن جو ہے پکار کر ہمیں علم دے رہا ہے، ایجوکیٹڈ ہمیں بنا رہا ہے کہ جنگل میں، دریا میں کوئی بھی پتا گرتا ہے تو اس کا علم خدا کو ہے۔ جیکا کہ سیڑھی لوگ جاہلیت میں جو ہے، کیا انہوں نے یہ جو ہے آیت ان کی نظروں سے نہیں گزری؟ انہیں اس چیز کیا اللہ نے ایجوکیٹڈ نہیں کیا کہ جنگل اور دریا میں کوئی بھی پتا گرتا ہے، پتا گرنے کی اللہ کو علم ہے، تو جیکا کہ اس کے بندے جو ہے اسے جو ہے قبروں سے پکار کے ہماری جو ہے حاجت اس کے پاس بھیجیں۔ جو پتے گرنے کا علم رکھتا ہے تو کیا وہ ہماری پکار جو کہتا ہے کہ میں شاہ رکھ کے قریب ہوں، وائزہ سالہ کا عبادی انی فائنی قریب، کہ میں شاہ رکھ کے قریب ہوں، اجیب و دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی فلیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ کہ اللہ شاہ رکھ کے قریب ہے، ہماری جو ہے سنتا ہے، مسلے پہ سنتا ہے، مسجدوں میں سنتا ہے، جدھر بھی پکارے ہماری فریاد سنتا ہے۔ جو ایک پتا گرنے کا جو جانتا ہے کہ ایک پتا گر رہا ہے تو کیا وہ ہماری دعائیں جو ہے اس کے کانوں تک، اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچے گی؟ وہ تو کہتا ہے سمیع العلیم، میں سننے والا، جاننے والا ہوں۔ اس خدارہ جاہلیت کو ختم کیجئے اور اپنے جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے موتی پروئے ہوئے الفاظ ہیں اس کو فالو کرے، اسے اپنائیں اور اس پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جاہلیت ہے کہنا کہ سیڑھی ہم ولیوں کی وہ کو قبروں سے جو ہے اللہ کو پکاریں گے، ہماری ہم ادھر قبر پہ جائیں گے حاجت لے کر، کوئی مشکل لے کر، تو وہ اللہ کو ادھر آواز دے کر جو ہے دعائیں ہماری جو ہے اللہ تک پہنچائیں گے۔ خدارہ اس گمراہی اور جہلیت سے نکلیے اور اپنے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھیجے ہیں، ایک آیت پڑھیں، 2 لفظ پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں، قرآن پاک کو اپنے زیر مطالعہ رکھیں، تو آپ کو جو ہے سارا قرآن سے نور ایمان مل جائے گا، روشنی مل جائے گی، کیا اصل دین کی حقیقت ہے۔ یہ اپنے جو ہے انہوں نے انڈے چمکانے کے لیے کمائیوں کے ذریعے بنائے ہوئے ہیں، جو لوگ جائیں گے تو ان کے ان جو ہے اڈوں میں رونق آئے گی اور انہیں جو ہے کمائی کے ان کے ذریعے ہیں یہ۔ تو خدارہ اس سے جو ہے اپنے آپ کو بچا لیجیے اور اپنے خدا کے احکام ہیں جو اصل حقیقت ہیں، جو اللہ نے ہمیں ایجوکیٹڈ کیا ہے، وہ ہم اس تعلیم کو اپنائیں۔ حتیٰ کہ اندھیروں میں زمین میں گرنے والا دانہ، ہرا سوکھا، سب کا علم خدا کو ہے، اور وہ لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ وہی ذات باری تعالیٰ تمہیں رات کو قبض کرتا ہے، مقررہ وقت تک، پھر جگاتا ہے تم کو دن کو تاکہ اپنا معاش تلاش کرو، پھر طرف اسی کی لوٹ کر جو ہے اصل لوٹ کر جانا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ عرش پر ہے، تاہم وہ قاہر و فوقہ عبادی ہونے پر اپنے بندوں پر کامل غالب اور اقتدار رکھتا ہے، اپنے بندوں پر غالب ہے۔ یہاں حفاظت سے مراد اعمال لکھنے والے کرامن کاتبین فرشتے ہیں۔ جو جان قبض کرنے والے فرشتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے جان نکالتے ہیں اور اللہ کے حکم میں کوتاہی نہیں کرتے، پھر سب بندے اپنے سچے مولا کی طرف لٹائے جاتے ہیں اور وہ حساب لینے میں دیر نہیں لگائے گا۔ ان سے پوچھئے تمہیں اندھیروں، جنگل اور دریا کے طوفانوں سے کون بچاتا ہے؟
جب اس کو عاجزی اور چپکے سے پکارتے ہو۔ حسن چوٹ کہتے ہیں کہ اگر اس بلا سے نجات ہوئی تو شکر گزاری بجا لائیں گے، لیکن پھر نجات کے بعد اللہ جب نجات دیتا ہے تو پھر شرک کرنے لگتے ہیں غیر اللہ کو پکار کر۔ وہ تم کو اوپر نیچے سے عذاب کرے گا۔ آپس میں تفرقے بازیوں کا بھی عذاب کرے گا، یہ بھی ایک عذاب بھی ہے تفرقہ بازی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری قوم کو جو ہے امت کو بچانا عذابوں سے، اور تفرقہ بازی کی دعا اللہ نے قبول نہیں کی، یہ سزا کے طور پہ ہم پر مسلط رہی تفرقہ بازیاں۔ فرمایا کہ پہلی قوموں کے 72 فرقے ہوں گے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، جس میں سے جو ہے 73واں جو فرقہ ہے وہ بخشا جائے گا، وہ صحیح قرآن و حدیث پر جو ہے چلتا ہوگا۔ حدیث جی نیچے سے عذاب، اوپر سے عذاب یہ کہ موسلا دھار بارش، طوفان بھیج کر، آندھی بھیج کر، اولے بھیج کر جو ہے عذاب کرے گا، استغفر اللہ۔ اور نیچے سے جو ہے عذاب ہوگا زلزلے کا، قحط کا، اور جو ہے زمین میں دنسائے جانے کا۔ تو ایسے عذاب اللہ نے قوموں پر بھیجے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے جو ہے ہم بچ گئے کہ ہمیں یہ عذاب نہ آئے دنسانے والے، اور اوپر سے بھی نہ عذاب آئے۔ تو اللہ نے جو ہے یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول کی اور تفرقہ بازی کی نہ قبول کی، کہ یہ جو لوگ جو ہے یہ انہیں سزا دے دی گئی ہے جو نفاق کرتے ہیں دین میں، تو انہیں اس چیز کی تفرقہ بازی کی جو ہے گروہ گروہ بنا کر میں نے سزا دی ہے۔ استغفر اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری دین و دنیا سنوار دے، اللہ ہماری دین و دنیا اللہ دنیا اور آخرت بہترین بنا دے، اللہ ہماری دنیا اور آخرت اللہ سکون اطمینان والی بنا دے، خوبصورت بنا دے، راحتوں سے بھرپور بنا دے، اللہ رحم فرما دے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ عذاب الباس رب الناس وشفی انت الشافی، لا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ ہمیں سے تو تندرستیوں سے مالا مال فرما، اللہ ہمیں سے تو تندرستیوں سے مالا مال فرما، اللہ سے تو سلامتیاں دے دے، اللہ سے تو سلامتیوں سے مالا مال فرما، اللہ ہمارے مریضوں کو سے تو سلامتیاں دے، اللہ ہمارے مریضوں کو سے تو سلامتیاں دے، اللہ انہیں ہر برکت والیاں زندگیاں دے، ہر عافیت والیاں زندگیاں دے، اللہ تو شفائیں کاملہ عاجلہ دے دے، ہمارے مریضوں کو کاملہ عاجلہ شفائیں دے دے، ہم پہ اپنا بڑا کرم کر دے، اللہ ہمیں اپنے خاص رحمت کے سایہ میں رکھنا، اللہ ہمیں اپنے ہاتھ سایہ رحمت میں رکھنا، اللہ ہمیں اپنے ہاتھ سایہ رحمت میں رکھنا، ہمیں اپنے
نے بڑے فضل سے نوازے، اللہ بڑے فضل سے نوازے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ انما اشكو بثي وحزني على الله، انما اشكو بثي وحزني على الله۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ صبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ والدین کو ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے ہمیں چھوٹا ہوتا پالا۔ اللہ ہمارے نفع مند دل میں اضافہ فرما، اللہ نفع مند دل میں اضافہ فرما، دارج بچا مارج پہ بچا۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ پردیشوں کو اپنے امان میں رکھنا، اللہ اولاد سمیت اللہ حفظ و امان میں رکھنا، اللہ تو زندگیوں میں برکت ڈالنا، صحتوں میں برکت ڈالنا، کمائیوں میں برکت ڈالنا، تو پردیش میں ولی و نصیب بننا، اللہ بیٹیوں کے اللہ رحمت بنا کے رکھنا، اللہ ان کے نیک سبب بنا کے گھر لیا، پاکستان کو تم فاصلوں میں رکھنا، اللہ اسے خوشحالیاں ترقیاں دینا، اس کے بچے بچیوں کو اللہ کافروں کی محبت چھوڑ کر اپنی محبت الہی اوڑھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے نبی کی محبت اوڑھنے کی توفیق عطا فرما، کوکے بالیاں چوٹیاں پینٹیں شرٹیں اللہ ساری غلاظ سے ان سے دور فرما، اور محبت الہی محبت رسول علم میں پیدا کر، اللہ رحم فرما، حسد و کثرت سے بچا، بری نگاہ سے بچا، اللہ بری نگاہ سے بچا، اللہ شیطانوں کی حباست سے بچا، اللہ تو اللہ نیک فطرت جو ہے نیک فطرت پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ نیک فطرت پہ اللہ اپنے نیک فطرت جو ہے تو نے پیدا کی ہے، بد فطرت سے بچا اور نیک فطرت ہی اپنانے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم پہ اپنا کرم فرما، اللہ ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا امتحان رکھنا، تو ہماری زندگی کا مالک بن جانا، اللہ تو ہماری زندگی کا مالک بن جانا، اللہ نیک فطرت ہی جو ہے خانہ کعبہ کا حقدار ہے، ادھر طواف کعبہ کا، اللہ نیک فطرت ہی لوگ اللہ چہرے ادھر جاتے ہیں، اللہ تو ان کو ہی نیک بنا کے لے کے جاتا ہے، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اللہ سینہ چپٹی کی آتے ہم سے اللہ دور کر دے، اللہ سینہ چپٹی کی آتے ہم سے دور کر دے، اللہ ہمیں اپنے رحمت و کرم فضل پہ اللہ شکر رہنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم تیرے شکر گزار بندے بنے، اللہ ہم تیرے شکر گزار بندے بنے، اللہ ہمیں اپنی نیکیوں کو سائے میں ڈال کے رکھنا، اللہ ہمیں نیکیوں کو سائے میں ڈال کے رکھنا، اللہ ہمیں اس پہ فخر ہے اپنی نیکیوں پہ، اللہ جو تو نے ہمیں ہمارے والدین نے عنایت کی، اللہ ہمیں اس پر جو ہے شکر گزاری تیری کرتے ہیں، اللہ تو رحم فرما، اللہ تو ہماری جولیاں مرارتوں سے بھر دے، اللہ یہی نیکیاں اپنا کے ہی اوڑھ کے ہی جو ہے مکمل جو ہے انسان ہوتا ہے، اللہ تو ہمیں اس پر اس پر مکمل جو ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما،
اللہ ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، اللہ تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، اللہ عزت وقار کی زندگی دینا، اللہ عزت وقار کی زندگی دینا، اللہ عزت وقار کی اچھی زندگی گزار کے موت دینا، اللہ ہمارے مسلمان اور عزیز و قارب جو وفات پا چکے ہیں، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دینا، اللہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنانا، اللہ رحم فرما دے، اللہ رحم فرما، فلسطین پہ رحم فرما، اللہ فلسطین پہ رحم فرما، بچوں پہ رحم فرما، اللہ پھر سلطان اور یوبی پیدا کرتے مجد اقصاد حران کی تو امت فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، عذاب الباس، رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما، اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو جاک جنب رحمتک سگیس، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین،